السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا یہ درس ہوا تھا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا تک۔ اب آگے کا درس ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ انا یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، بے شک ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، بغلام، ایک ایسے بچے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل له من قبل سمیا، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام نہ بنایا۔ یا حرف ندا ہے، زکریا یہ منادا ہے، انا کا معنی بے شک ہے، نا کا معنی ہم، بشر یبشر تبشیر باب تفعیل ثلاثی مزید فی ہے، بمعنی خوشخبری دینا، خوشخبری سنانا۔ غلام کا معنی بچہ، اسم کا معنی نام، ہا کا معنی اس کا، یحییٰ علم ہے، جعل یجعل کا معنی بنانا، لم نجعل کا معنی ہم نے نہ بنایا، قبل کا معنی پہلے، سمی کا معنی ہم نام۔ تو معنی کیا ہوگا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک ایسے بچے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل له من قبل سمیا، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام نہ بنایا۔ یا یہ حرف ندا ہے، قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، زکریا منادہ مفعول بھی، فعل فاعل منادہ مفعول بھی، اس مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اب یہاں جو زکریا ہے تو یہ صرف ڈائریکٹ ان جملہ فعلیہ انشائیہ ہی نہیں ہو گیا، بلکہ اب یہ مقولہ بن گیا، کیونکہ اس سے پہلے قال اللہ محذوف ہے، تو قال اللہ جو محذوف ہے تو قال فعل، اللہ کلمہ جلالت فاعل ہے، یا زکریا اسی کا مقولہ ہوگا، اور انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یہ جواب ندا ہے۔ اب اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، نا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، نبشر فعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم، اس میں نحن ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، با حرف جار، غلام یہ نکرہ ہے، اور وہی قاعدہ جو ہم بتاتے آئے ہوئے ہیں آپ کو، اسی قاعدے پر اگر آپ ذہن لگائیں تو پھر وہی قاعدہ یہاں آ رہا ہے کہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جملہ کو صفت بناتے ہیں۔ غلام نکرہ ہے، اسمہ یحییٰ یہ جملہ ہے، اس کے بعد پھر لم نجعل لہ من قبل سمیہ بھی جملہ ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غلام یہ نکرہ ہے، بنے گا موصوف، اور جو جملہ آگے آ رہا ہے وہ اس کی صفت واقع ہوگا، کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو با حرف جار غلام موصوف، اور اسم مضاف ہے، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، وہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہو رہا ہے کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے، اسم مضاف بنتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، لہٰذا اسم مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یحییٰ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ غلام موصوف کی پہلی صفت ہے، صفت اول۔ لم نجعل فعل مضارع نفی جہت بلم، جب فعل مضارع پر لم داخل ہوتا ہے تو مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور آخر پر جزم کرتا ہے 5 صیغوں میں۔ تو لم نجعل یہ فعل مضارع مثبت، فعل مضارع منفی معروف، صیغہ جمع متکلم، اس میں نحن کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اور یہ دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، تو لہو یہ جو ہے یہ جار مجرور سے مل کر ثابتاً کے متعلق ہو کر اس کا مفعول بھی ثانی ہوگا، اور من قبل سمیہ مفعول بھی اول ہوگا اس کا۔ تو من قبل سمیہ، من حرف جار ہے، قبل مجرور ہے،
جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صفت اسم فاعل اپنے فاعل سے اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ جو ہے حال مقدم ہے اور سمین ذوالحال ہے۔ ذوالحال اپنے حال مقدم سے مل کر یہ مفعول بھی اول ہے لم نجعل فعل کا، اور لہو ثابتن کے متعلق ہو کر مفعول بھی ثانی ہے۔ لم نجعل فعل اپنے فاعل دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ دوسری صفت غلام کی۔ اب غلام موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر یہ با حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو گیا نبشر فعل کا، اور نبشر فعل کے بعد جو کاف ضمیر ہے وہ منصوب متصل مفعول بھی ہے، تو نبشر فعل اپنے فاعل اور کاف ضمیر مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر من قبلوں میں ہم نے من کو حرف جار کا اور قبلوں کو مجرور کہا، اور جار مجرور مل کر ظرف لغو بنایا، لیکن قبلوں پر تو کسرہ نہیں آ رہا ہے، تو یہاں سمجھتے ہوئے چلیں کہ قبل و بعدوں کی تین صورتیں ہیں۔ یہ کہ یہ مضاف ہو، ان کا مضاف الیہ جو ہے لفظوں میں مذکور ہو، دوسرا ہے کہ مضاف ہو، ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، اور تیسرا ہے کہ مضاف ہو اور مضاف الیہ نسیم منسیہ ہو۔ تو دو صورتیں ایسی ہیں جن میں یہ معرب ہوتا ہے، یعنی جب مضاف الیہ نسیم منسیہ ہو اور جب مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہو، لیکن جب مضاف الیہ محذوف منوی ہو، ذہن کے اندر ہو، تو ایسی صورت میں یہ مبنی برضم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر من قبلو مبنی برضم ہے، اس وجہ سے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے۔ تو اب یہ پورا انا کیس اپنی خبر سے مل کر جو ہے یہ منادا ہو گیا، یہ جو ہے جواب ندا ہو گیا، اور یہ اسی قالہ کا مقولہ ہو گیا جو یا زکریا سے پہلے ہم نے نکالا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ تو کہا زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب انا یکون لی غلام، کہاں سے میرے لیے بچہ ہوگا، کیسے میرے لیے بچہ ہوگا، کیسے میرے لیے بچہ ہوگا، وکانت امرأتی عاقرا، اس حال میں کہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ تو کہا کیسے میرے لیے بچہ ہوگا حالانکہ میری عورت بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے ہی، یعنی الامر کذالک، معاملہ ایسے ہی ہے، معاملہ ایسا ہی ہے، اگرچہ تمہاری عورت بانجھ ہے اور تم عمر کے آخری حصے کو پہنچ چکے ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہیں اسی طرح وہ بیٹا عطا فرمائے گا، کذالک ایسے ہی تمہیں بچہ دے گا وہ۔ تو یہاں پر قال فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو لوٹے گی زکریا علیہ السلام کی طرف۔ ربی کی ترکیب بار بار ہم نے کر دی ہے کہ رب مضاف ہے، یا ضمیر مضاف الیہ جو محذوف ہے یہ منادہ مفعول بھی ہے، اور حرف ندا محذوف ہے جو ادعو کے قائم مقام ہے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اب اسی کا جواب ندا آ گیا انا یکون لی غلام، تو انا یہ یہاں پر کیفا کے معنی میں ہے، کیسے میرے لیے بچہ ہوگا، تو یہ مفعول فی ہوگا ثابتن کا، ثابتن کے متعلق ہوگا، ثابتن اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہوگا، تو ثابتن اپنے فاعل اور انا مفعول فی سے مل کر یہ حال بنے گا، کس سے، غلامن سے۔ اب یہاں یکون لی غلامن میں غلامن سے حال بنا سکتے ہیں، اور لی میں یا ضمیر سے بھی حال بنا سکتے ہیں، بہرحال یہاں غلامن سے ہم حال بنا رہے ہیں، تو غلامن یہ ذوالحال بنے گا، اور انا
جو ہے ثابتاً کے متعلق ہو کر حال بن گیا۔ ذوالحال حال سے مل کر یہ یکونوں کا اسم ہے، اسم مؤخر ہے، اور لی یہ خبر مقدم ہے ثابتاً کے متعلق ہو کر۔ آگے میں اس کی ترکیب کر رہے ہیں، دیکھیں۔ یکونو یہ فعل ناقص ہے، غلامن تو ذوالحال بن گیا اور انا ثابتاً کے متعلق ہو کر حال بن گیا اور یہ اسم ہو گیا۔ اب لی کی ترکیب ہوگی اور آگے ہوگا لام حرف جار یا ضمیر ذوالحال، واو حالیہ ہے وکانت امراتی میں، تو لام حرف جار ہے اور یا ضمیر کیا ہے؟ ذوالحال ہے، تو یا ضمیر ذوالحال ہو گئی، اور کانت امراتی عاقرہ وقد بلغت من الکبر عتیہ یہ حال ہے لی میں یا ضمیر سے، تو لام حرف جار یا ضمیر ذوالحال، واو حالیہ کانت فعل ناقص، یہاں اس سے پہلے قد مقدر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قد فعل ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے تو ضروری ہے قد کا داخل ہونا، تو کانت یہ فعل ناقص ہے، امراتی مضاف ہے، یا ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ کانت کا اسم ہے، عاقرہ یہ خبر ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ امراتی تو مؤنث ہے، آخر مذکر آ رہا ہے، تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ صیغہ صفت جو مؤنث کے لیے مخصوص ہو تو وہ صیغہ صفت اگرچہ مذکر ہو تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حائض کا لفظ ہے، طالق کا لفظ ہے، طلاق والی، حائض کا معنی حیض والی، تو یہ مذکر تو ہیں لفظاً، لیکن چونکہ طالق مرد نہیں ہوتا ہے اور اسی طریقے سے حائض مرد نہیں ہوتا ہے، تو یہاں آخر مرد نہیں ہوتا ہے، عورت کی ہی خاصیت ہے، تو اسی وجہ سے یہاں مذکر لے کر آئے ہیں کہ اب چاہے مذکر لایا جائے یا مؤنث لایا جائے تو ہونا تو اسی کو ہے، عورت ہی کو۔ تو کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ ہے، قد برائے تحقیق بر ماضی، بلغتو یہ فعل ماضی معروف بلغ یبلغ باب نصر ینصر ثلاثی مجدد ہے، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، من حرف جار الکبر مجرور ہے، جار اپنے مجرور اس مل کر یہ ظرف مستقر ہوا، ثابتاً کا ثابتاً اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ حال مقدم ہے، عتیاً ذوالحال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر بلغتو کا مفعول بھی، بلغتو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہے کانت امراتی عاقرہ پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ حال ہے لی میں یا ضمیر سے، ذوالحال حال سے مل کر لام حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً کا، ثابتاً اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یکونو کی خبر مقدم، یکونو فعل ناقص اپنی خبر مقدم اور اس میں مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ تو جملہ فعلیہ یہ ہو کر مکمل یہ بن جائے گا جواب ندا، پھر ندا اپنے جواب سے مل کر یہ قالا کا مقولہ ہوگا، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قالا کذالک کا معاملہ ایسا ہی، یعنی اسی طرح تم کو بیٹا دیا جائے گا، تو قالا فعل ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء اللہ کلمہ جلالت، کذالک یہ کاف حرف جار ہے، ذالکہ میں ذال جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، لام بعد بتانے کے لیے ہے اور کاف جو ہے خطاب کے لیے ہے، تو ذالکہ یہ مجرور ہوا، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف الامرو کی، یعنی الامرو کذالک، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ قالا کا مقولہ ہے، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قال ربک هو علی ہین، قال ربک هو علی ہین، تو قالا فعل ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ربک رب مضاف کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہے قالا کا فاعل، ہوا
ضمیر مرفوع منفصل یہ مبتدا ہے، علی حرف جار ہے، یا ضمیر یہاں پر بنے گی ذوالحال، اور وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، یہ پورا کا پورا جو ہے کیا بنے گا، یہ پورا بنے گا حال۔ تو قال ربک هو علی ہین، تو تمہارے رب نے کہا وہ مجھ پر آسان ہے، یعنی بچہ دینا، تمہیں بچہ عطا کرنا یہ مجھ پر آسان ہے۔ قال ربک هو علی ہین، کہا کہ تمہارے رب نے کہا کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اس حال میں قد خلقتک من قبل، اس حال میں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اس سے پہلے، حالانکہ میں نے اس سے پہلے تمہیں پیدا کیا جبکہ تم کچھ نہ تھے۔ قال ربک، تو تمہارے رب نے کہا ہوا علی ہین، وہ مجھ پر آسان ہے، وقد خلقتک، حالانکہ میں نے تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا، ولم تک شیئا، جبکہ تم کچھ نہ تھے۔ تو قال فعل ہے، ربک فاعل ہوا، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، علی حرف جار یا ضمیر یہ مجرور ہے مگر پہلے بنے گی یہاں ذوالحال۔ اب آگے واو حالیہ ہے، ہینن کی ترکیب بعد میں کریں گے۔ واو حالیہ ہے، قد برائے تحقیق برماضی، خلقتک خلق یخلق باب ناصرہ ینصر ثلاثی مجدد ہے، خا لام قاف مادہ ہے۔ خلقت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل باری اس کا فاعل، کاف ضمیر یہاں پر ذوالحال بنے گی، کاف ضمیر یہاں پر بھی ذوالحال واقع ہے۔ من قبل، من حرف جار قبل مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا خلقتک فعل کا۔ واو حالیہ ہے، لم تکو یہاں پر نون گر گیا، اس میں بھی تعلیل ہوئی، لم تکون تھا، میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے، دوبارہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں۔ تو لم تکو یہ فعل ناقص ہے، اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم ہے، شیئا یہ خبر ہے لم تکو فعل ناقص کی۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو گیا خلقتک میں کاف ضمیر سے، ذوالحال حال سے مل کر یہ خلقتک کا فاعل، خلقت فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو گیا علیہ میں یا ضمیر سے، ذوالحال حال سے مل کر اعلیٰ حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم ہو گیا ہینن صفت مشبہ کا، ہینن صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء مبتدا، صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ قال کا مقولہ ہے، قال فعل رب کا فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قال رب اجعل لی آیۃ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہا اے میرے رب، قال ربی کہا اے میرے رب، اجعل لی آیا میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے کہ میں کس طرح جانوں گا کہ مجھے بچہ ہوگا۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال، کہا کہ تمہاری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس کہ تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے، ثلاث لیال سویہ مکمل 3 رات، تم لوگوں سے مکمل 3 رات بات نہ کرو گے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، کہا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے صحت مند رہتے ہوئے 3 رات تک بات نہ کر سکو گے۔ تو ترکیب دیکھتے ہوئے چلیں تو قال فعل ہے، ہوا ضمیر پوشیدہ اس میں فاعل ہے، ربی کی ترکیب ہم نے کر دی، یہ مقولہ بنے گا قال کا، اجعل یہ فعل امر ہے جعل یجعل سے، اس میں فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، لام حرف جار ہے یا ضمیر مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر اجعل کا مفعول بھی اول ہوگا، ہاں مفعول بھی ثانی ہوگا، اور آیتن مفعول بھی اول ہوگا، اجعل فعل اپنے فاعل اور مفعول دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ قال کا یہ جواب ندا ہوگا۔ اب اس کے بعد پھر قال آ رہا ہے، قال فعل، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء اللہ کلمہ جلالت رب، ٹھیک ہے۔ آیتک یہ مبتدا ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان مصدریہ ناصبہ ہے، تکلمہ فعل مضارع
معروف ہے، اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ جو ہے ذوالحال بھی کہہ سکتے ہیں اگر سویّن کو حال بنائیں۔ الناسا یہ مفعول بھی ہے، اور ثلاثہ یہ ممیز مضاف ہے، لیالین تمییز مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہے تکلمہ فعل کا، اور سویّن یہ حال ہے تکلمہ کے، انتا ضمیر سے ذوالحال حال سے مل کر یہ فاعل ہوگا تکلمہ فعل کا۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ تکلمہ کے اندر جو انتا ضمیر ہے وہ فاعل ہی رہے، ذوالحال نہ ہو، اور ثلاثہ ممیز مضاف، لیالین تمییز مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ موصوف اور سویّن صفت ہو، موصوف صفت سے مل کر پھر مفعول فی ہے تکلمہ فعل کا، تکلمہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر آیتو کا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ قال کا مقولہ ہے، قال فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ اپنی قوم کے پاس محراب سے نکلے، تو وہ محراب سے نکلے اپنی قوم پر، یعنی محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ فاوحى الیہم، اوحا یوحی کا یہاں معنی ہے اشارہ کرنا، الیہم کا معنی ان کی طرف، تو ان کی طرف اشارہ کیا۔ فاوحى الیہم، تو ان کی طرف اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو اب یہاں پر فا حرف عطف ہے، خرجہ یخرج باب نصر ینصر ثلاثی مجدد ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، جو لوٹے گی زکریا علیہ السلام کی طرف۔ علی حرف جار قوم مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر علی حرف جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اول ہوا خرجہ فعل کا۔ من حرف جار المحراب مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی، خرجہ فعل اپنے فاعل دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فاوحا، فا عاطفہ ہے، تو فا یہاں پر عاطفہ ہوا۔ اوحا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، الی حرف جار ہم ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا اوحا فعل کا۔ اوحا فعل ہو گیا، اب اس کے بعد ان آ رہا ہے، اب یہ ان یا تو مفسرہ ہے یا یہ ان مصدریہ ہے، تو اگر یہ ان مصدریہ ہوگا تو با کی تقدیر ہوگی یہاں، یعنی یہاں با مقدر ہوگا، تو معنی تو کس طرح عبارت ہوگی فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ بِأَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور اگر ان کو مفسرہ مانتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ تفسیر کرے گا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ کی، تو مفسر کی ترکیب کرتے ہیں کہ مفسر کون ہوگا، اوحا الیہم مفسر ہوگا، اور ان سبحوا بکرۃ وعشیہ یہ تفسیر ہوگا، یہ مفسر ہوگا۔ لیکن مفسر اور مفسر کی جو تفسیر کی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں معطوف علیہ اور عطف بیان کی یا مبدل من اور بدل کی ترکیب کی جاتی ہے، یعنی فاوحی الیہم کو بنا دیں مبدل من، اور ان سبحوا بکرۃ وعشیہ کو بنا دیں بدل اسی کا۔ تو ان اور دوسری ترکیب کیا ہے کہ ان کو مصدریہ مانیں، تو اب ان مصدریہ ہوگا۔ سبحوا یہ فعل امر ہے صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، بکرۃ معطوف علیہ، واو حرف عشیہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول فیہ ہوگا سبحوا فعل کا، سبحوا فعل اپنے فاعل مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اب بتاویل مصدر ہو کر یہ با یہاں پر مقدر ہوگا اسی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ثانی ہو جائے گا اوحا فعل کا، اوحا فعل اپنے فاعل دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس طرح یہ ترکیب ہوگی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔
یا یحییٰ یا یہ حرف ندا ہے قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اور یحییٰ منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل منادہ مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اب یا یحییٰ یہاں پر ہے تو یہ مقولہ ہے فعل محذوف کا، تقدیر عبارت کیا ہوگی؟ فحملت به ووضعته ومضى عليه سنتان فقال له الرب جل جلالہ علی لسان الملک، ہے نا؟ تو یہ ہوگا پورا کا پوری عبارت یہ محذوف ہوگی، یا صرف اتنا مان لیں فقلنا له، تو ہم نے کہا ان سے یا یحییٰ اے یحییٰ، تو یہاں فقلنا له مان لیں تو قلنا فعل ہوگا، نا ضمیر فاعل ہوگا، اور لہو جار مجرور سے مل کر قلنا کے متعلق ہوگا، اور یا یحییٰ یہ مقولہ ہوگا، اور خذ الکتاب بقوۃ یہ جواب ندا ہوگا۔ تو خود یہ فعل امر ہے صیغہ واحد مذکر حاضر، ہاں معنی کیا ہے؟ خذ الکتاب بقوۃ، مضبوطی سے کتاب کو تھام لو، مضبوطی سے کتاب کو تھام لو۔ تو خذ یہ فعل امر ہوگا صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر تا علامت خطاب ہے جو ذوالحال پہلے بنے گا، الکتابہ مفعول بھی ہے، با حرف جار قوت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا متلبسن کا، متلبسن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، متلبسن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال ہو گیا، خذ میں انتا ضمیر کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ جو ہے فاعل ہو گیا کس کا؟ خذ فعل امر کا، خذ فعل امر اپنے فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جواب ندا جو مقولہ بن گیا۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرمائی، اور ہم نے اسے بچپنے ہی سے حکمت و بصیرت یعنی نبوت عطا فرما دی تھی۔ وحنانا من لدنا، اور اپنے پاس سے شفقت و محبت عطا فرما دی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت و محبت عطا فرما دی تھی، یا اپنے لطف خاص سے شفقت و محبت و زکاتن اور پاکیزگی عطا فرما دی تھی۔ وکانا تقیہ، اور وہ بہت پرہیزگار تھے، وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، ولم یکن جبارن عصیہ، اور وہ سرکش و نافرمان نہ تھے، جس طرح عام بچے ہوتے ہیں ان کی طرح نہ تھے، اور وہ سرکش و نافرمان نہ تھے۔ وسلام علیہ، اور ان پر سلامتی ہو، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا کیے گئے، یعنی جس دن ان کی ولادت ہوئی، اور جس دن ان کی وفات ہوگی، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ تو ترکیب یہاں پر واو عاطفہ ہے، آتینہ یہ فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم ہے، اس میں نا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر یہ مفعول بھی ہے، اول جو بنے گی پہلے یہاں ذوالحال، اور حکمہ یہ مفعول بھی ثانی ہے، لیکن ابھی اس کو چھوڑتے ہیں۔ صبیًا بن گیا حال کس سے؟ آتیناہ میں ہا ضمیر سے۔ عبد الحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی اول ہو گیا کس کا؟ آتینہ کا، اور الحکمہ یہ مفعول بھی ثانی ہے، لیکن الحکمہ کو ہم پہلے بنائیں گے معطوف علیہ، کیونکہ آگے وہ حنانا من لدنا بھی آ رہا ہے، تو الحکمہ یہ معطوف علیہ ہو گیا، واو عاطفہ حنانن موصوف۔ قاعدہ جاری ہو رہا ہے یہاں کہ نکرہ کے بعد جار مجرور ہو تو نکرہ کا موصوف جار مجرور کو صفت بناتے ہیں، لہذا حنانن موصوف من حرف جار، لدن مضاف، نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، کیونکہ حنانن مذکر ہے اور منصوب ہے تو ثابتن مذکر نکلے گا اور منصوب نکلے گا۔ ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ثابتن اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حنانن کی صفت، حنانن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ معطوف اول ہو گیا، واو عاطفہ زکاتن معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر، الحکمہ کو معطوف علیہ بنایا تھا ہم نے، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر آتینہ فعل کا مفعول بھی ثانی، آتینہ فعل اپنے فاعل دونوں مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وکانا تقیہ، واو یہ حرف عطف ہے، کانا فعل ناقص ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم ہے،
تقیہ یہ معطوف علیہ ہے، واو حرفیات، برن صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، با حرف جار، والدیہ مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، یہ اصل میں والدین تھا تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو والدہ مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا برن صفت مشبہ کا، صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر تقیہ پر معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ولم یکن جبارا عصیہ، واو عاطفہ ہے، لم یکن یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم ہے، جبارن موصوف ہے اور عصیہ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر لم یکن کی خبر ہے، لم یکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ لم یکن میں ہوا ضمیر یہ اسم ہے اور جبارن اور عصیہ یہ دونوں خبریں ہیں، دو خبریں ہیں، یعنی جبارن پہلی خبر اور عصیہ دوسری خبر، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، واو عاطفہ ہے، سلام مبتدا ہے، اب کوئی کہے یہ نکرہ ہے، نکرہ کو مبتدا کیوں بنا دیا؟ تو یہ مقام دعا میں ہے، اور جب مقام دعا ہو تو نکرہ مبتدا بنتا ہے، جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو سلام یہاں پر مبتدا ہے، اور آگے علی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا نازلن کا، نازلن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، یوما مضاف، ولدہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مضاف الیہ ہوگا یوما کا، یوما مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، یوما مضاف، ماتا یموت باب، نصارہ ینصر ثلاثی مجدد، اصل میں یم اتو تھا تو واو متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی تو یموتو ہو گیا، تو یموتو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، باب نصر ینصر ثلاثی مجدد، میم واو تا مادہ ہے، اجوف واوی ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مضاف الیہ ہوگا یوما کا، یوما مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف اول، واو حرفیت، یوما مضاف، یبعث بعث یبعث باب فتح یفتح ثلاثی مجدد ہے، یبعث فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذوالحال ہے اور حین حال ہے، تو الحال حال سے مل کر یبعثو کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یوما کا مضاف الیہ، یوما مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف ہو گیا پہلے یوما ولدہ پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول فیہ ہو گیا کس پر، کس کا، ثابت نازلن جو ہم نے مقدر مانا تھا جس کے متعلق علیہ کو کیا، نازلن اس میں فاعل اپنے فاعل، مفعول فی ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر سلام مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور بعض میں یوما کو سلام کے متعلق مانا گیا ہے، اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، یا جملہ اسمیہ لفظاً خبریہ معناً انشائیہ ہوا۔